بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جب فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے فوراً بعد ایک دولت والی تسبیح جس کسی نے بھی پڑھی، غیب سے اسے مال و زر اور مال و دولت انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے۔ سینے کا راز پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد جو بھی میرا بھائی بہن دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان ناظرین کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو نماز فجر کے بعد فوراً ہی اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کا ایسا فضل و کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک سے جو رزق کا اور مال و دولت کا جو طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے، آپ بس یہی سوچتے رہ جائیں گے۔ آج کے وظیفے میں ایک خاص تسبیح کا آپ کو ایسا عمل بتانے لگا ہوں جسے صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ ایسی خاص تسبیح ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے، یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ پھر اس بندے کی جو بھی حاجت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پورا فرما دیتے ہیں، اور رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیر و رزق اور مال و دولت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کے لیے نماز فجر کے بعد دعا مانگنے سے پہلے دو الفاظ کا بے حد طاقتور اور مجرب وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ میں دعا نہیں مانگوں گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو سختیوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے اس کی اپنی فضیلتیں ہیں اور برکتیں بھی ہیں۔ ہمیں اپنے دل میں ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں کچھ بھی تجھے تیری ضرورت سے زیادہ تجھ پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو مجھ سے مانگ کر دیکھ، میں تجھے دوں گا۔ تو مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھ کو دوں گا، اس سے بہتر ضرور عطا کروں گا۔ آج میں ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی آپ کی خواہش کو پورا کر دیں گے، تو میرا رب کروڑوں روپے بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، پھر نام لے کے پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے اور جیسے بھی مانگتا ہے، اس سے غیب کے خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، وہ تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور وہ اپنے لیے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں۔ من پسند نوکری چاہتے ہو، قرض دار ہو، قرضوں سے نجات چاہتے ہو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، نافرمان اولاد ہے یا نافرمان اور بے ادب شوہر ہے، آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کے کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔
آج رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش نصیب انسان ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ لوگ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ کار بڑا ہی سادہ اور آسان سا ہے، صرف اور صرف آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اور مکمل توجہ یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے بہت سے ایسے طریقے بتائے ہیں۔ اسی لیے تو رب نے فرما دیا ہے کہ جب بھی اور جس کسی بھی نیت کے لیے آپ لوگ پریشان ہو، کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یا پھر غرض کوئی بھی حاجت ہو، کیسا بھی مسئلہ ہو، تو آپ نے اپنے رب سے ہی رجوع کرنا ہے، جو آپ کا اور تمام مخلوق کا خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے اور مالک بھی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام ہیں، لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صرف 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کا اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی یا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اب نماز فجر ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ وہیں جائیں، نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھ لیں۔ ایک بار آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے اور یہ عمل کا ہی حصہ ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی سب سے مجرب درود ہے۔ میں ہر اپنی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، آپ لوگوں نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ درود پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور درود پڑھیں گے تو اثر نہیں کرے گا، بے شک اثر کرے گا، لیکن یہ ہر درود پر افضل درود ہے، تو لہٰذا درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی دہرا لیں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کو آپ لوگوں نے 3 بار پڑھ لینا ہے، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم از کم 3 بار آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بڑی دھیان سے سنیں۔ اب آپ کے پاس کوئی کاپی پینسل ہے تو نوٹ فرما لیں، اگر آپ کو یاد نہ رہے تو آپ لوگ نوٹ فرما لیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے اس کے بعد 3 بار، صرف 3 بار آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن پاک کی، دنیا کے ہر مسلمان کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو۔ آرام آرام سے، اچھے طریقے سے، اچھی طرح رک رک کے، اخلاق کے ساتھ صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا مجیدو۔ اس کے بعد
آپ لوگوں نے 11 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الاخلاص 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ یا لطیف پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے 313 بار، آپ لوگوں نے کتنی دفعہ؟ 313 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام آپ لوگوں نے درود ابراہیمی یا جو بھی درود آپ نے شروع میں پڑھا تھا آپ نے وہ درود پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ دولت والی تسبیح تھی، یہ دولت والا عمل تھا، یہ مکمل اور مجرب وظیفہ تھا۔ آپ کے جتنے بھی دولت کے یا رزق کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ اس تسبیح کو کرتے ہی حل ہو جائیں گے۔ آپ کی بند قسمت کے تالے اللہ پاک کھول دے گا، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے اسی انداز سے، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ کہیں آپ لوگ نوٹ فرما لیں، اگر آپ لوگ بھول گئے ہیں ترتیب ویسی رکھیے گا، آگے پیچھے نہیں کریے گا، نہیں تو میرے بھائیوں وہ وظیفہ جو بتایا گیا ہے پھر وہ اثر نہیں کرے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔